اس سال کا محرم آ رہا ہے تو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سال کا جو محرم ہے شہادت اس میں نہیں ہوئی، بلکہ شہادت کا واقعہ پہلے کا ہے۔ جن لوگوں کا امام علی مقام علیہ السلام کے غم سے تعارف ہے ان کو تو ہمیشہ کے لیے غم ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے محرم میں داخل ہو گئے۔ غم والے انسان کے لیے ہر موسم ہی غم کا موسم ہے۔ اگر کسی پر کوئی غم گزرے، کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے، اور اگر اسے کہو کہ یہ جو غم آج گزرا ہے تم اگلے سال اس کی یاد منا لینا، تو کیا وہ مانے گا؟ سفرنگ والے کے لیے ایوری سیزن از اے سیزن آف سفرنگ، غم والوں کے لیے ہر دن ہی غم ہے۔ امام علیہ السلام والوں کے لیے ہر ہفتہ ہی امام علیہ السلام کا ہے۔ وہ جو موسمی بخار ہوتا ہے اس سے میرا تعلق کوئی نہیں ہے۔ کسی کی یاد میں دن منانا صرف جمعیت اسلام کے لیے ہے تاکہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد رہے، اس کا غم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غم والوں کے لیے غم ابدی ہے، غم لازوال ہے، غم ان کے لیے عرفان کا باعث ہے، غم ہی ان کا راستہ ہے۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، جن کے لیے یہ واقعہ عرفان کا راستہ ہے، یہ راستہ اگلے سال کیسے کھلے گا؟ اگر آپ صاحب عرفان ہیں تو یہ راستہ آج سے ہی کھلے گا۔ عرس پر اپنے مرشد کا نام صرف متولی یا مجاور مناتے ہیں، اور جو محبوب ہوتے ہیں ان کا مرشد کے ساتھ روز ہی یوم وصال ہوتا ہے۔ اس لیے اگر امام پاک علیہ السلام آپ کو محبوب نہ ہوں تو ان کی یاد نہ منایا کرو۔ اگر کوئی محبوب ہو تو یاد کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اگر دل میں غم آ گیا ہے تو غم کو سیزن کے حساب سے مت منایا کرو۔ اب آپ دیکھو کہ مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے لیکن مومن نماز پڑھتا ہے ہمہ وقت۔ مومن مسجد سے باہر ہو تو مسجد میں آنے کی تمنا رکھتا ہے، اور کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مسجد میں ہوں تو مسجد سے باہر جانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ تمنا سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسلمان ہے یا مومن ہے۔ مومن کا دل کرتا ہے کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے بچوں کے لیے رزق کمانے باہر جاتا ہے۔ عام بندے کے لیے حکم ہے کہ مسجد جا کے نماز پڑھو، اور دوسرے کے لیے حکم ہے کہ مسجد سے جاؤ اور رزق کماؤ۔ اگر تمہیں یہ فرق سمجھ آ گیا تو امام علی مقام علیہ السلام کی بات سمجھ آ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کی یاد کو اس انداز سے منانا کہ ان پر ظلم ہوا ہے تو پھر ایک ظالم کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ لیکن جو فقراء ہیں وہ کسی کو ظالم نہیں مانتے، وہ سبب کے قائل ہی نہیں، وہ مسبب کے قائل ہیں۔ اگر کسی کو پتھر لگے تو وہ کہتے ہیں کہ پتھر کو چھوڑو، بھیجنے والے کا نام بتاؤ۔ وہ دراصل تقدیر ہے تو یہاں وہ رک جاتے ہیں۔ نہ پتھر سے جھگڑا اور نہ پتھر مارنے والے کے نام سے جھگڑا، وہ کہتا ہے کہ یہ مالک کی طرف سے ہوا ہے، اگر وہ خود ہے تو بسم اللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کا درجہ آپ لوگوں کے شعور میں نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کا درجہ صبر کی وجہ سے ہے، اور آپ بے صبرے ہوئے جا رہے ہو، خود بے صبر ہو، اور جس کی یاد بنا رہے ہو ان کا مقام صبر کی وجہ سے ہے۔ تم کہتے ہو کہ امام علی مقام علیہ السلام ایک عظیم ہستی تھے، ہی واز اے گریٹ مین، اور اگر مقام صبر کو مقام وحشت بنا لو تو تم پر امام علیہ السلام کی یاد منانا فرض نہیں ہے۔ جو لوگ تسلیم و رضا کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ کسی امام علیہ السلام کی یاد نہیں منا سکتے، اور جو لوگ تسلیم و رضا کے قائل ہیں وہ امام علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں۔ امام علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ یہ بندے اور خدا کا کھیل ہے، اس میں درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ صرف بندے اور مالک کے درمیان بات ہو رہی ہے کہ اے میرے مالک، تو نے اگر میرے ذمے یہ قرض لگایا ہے تو یہ میں نے ادا کر دیا ہے۔ تاریخ میں وہ بندہ موجود ہے یزید، اس کے بارے میں جو بھی کہو ٹھیک ہے، بلکہ وہ اتنا نامناسب نام ہے کہ اس کا نام ہی نہ لو۔ لیکن یہ جو امام پاک علیہ السلام کے ساتھ تسلیم و رضا کا واقعہ ہو رہا ہے، یہ واقعہ اللہ کے اپنے حکم کے مطابق تسلیم و رضا والوں کو کسی ایسے مقام سے گزارنا ہے جو دیکھنے والوں کے لیے ایک اعلیٰ مقام ہو۔ اگر آپ ظلم کی بات کہتے ہو تو میں آپ سے یہ دعا کراتا ہوں کہ خدا کرے کہ ایسا ظلم کسی پر نہ ہو۔ اگر آپ آمین کہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کرے ایسا مقام کسی کو نہ ملے۔ اگر آپ یہ دعا کرا رہے تھے کہ خدا کرے کہ یہ مقام عام ہو، اور اگر مقام عام ہونا چاہیے تو پھر شہادت کے لیے تو چوری کے نیچے سے گزرنا پڑے گا۔ اگر شہادت مقام ہے تو پھر چوری والے کے لیے تو لعنت کا الگ شعبہ ہے۔ لیکن تم عروج والے انسان کو اس سارے واقعے کے تناظر میں پہچانو کہ چوری نے کیا کام
کیا، چھری نے یہ کام کیا کہ بندے کو حق سے ملا دیا۔ چھری والے کے لیے تو الگ بات ہے کہ اس کو سزا ملے گی، بات یہ ہے کہ اسلام میں واحد مقام تھا شہادت عظمیٰ کا، ایک الگ مقام، اس کی ایک اپنی ٹرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اس لیے رکھا ہوا تھا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسلام کے اندر کتنے احسار ہو سکتے ہیں، یعنی جوانوں سے لے کر شیر خوار بچوں تک کی قربانی دی گئی۔ آپ لوگوں کو سب یہ ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے کلمہ حق کہنے میں کوئی بھائی رکاوٹ نہیں بنا، بھانجا بھتیجا رکاوٹ نہیں بنا، اپنی اولاد رکاوٹ نہیں بنی، نہ اصغر علیہ السلام نہ اکبر علیہ السلام، اور اپنی جان رکاوٹ نہیں بنی۔ اسے کہتے ہیں کلمہ حق کہنا۔ اگر تم کلمہ حق نہیں کہنا چاہتے اور صرف یادیں منانے والے ہو تو تم امام علیہ السلام کے دشمن ہو۔ وہ لوگ امام علیہ السلام کو نہیں مانتے جو سچ نہیں کہتے، وہ لوگ امام علیہ السلام کو نہیں مانتے جو کلمہ حق کہنے والے نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو کلمہ حق کہنے میں اولاد رکاوٹ بن رہی ہے وہ امام علیہ السلام کے قائل نہیں ہیں۔ تو امام علیہ السلام کی یاد منانے والا وہ ہے جس کے دل میں کربلا ہو اور جن کی پیشانی میں سجدہ ہو اور جن کو تسلیم و رضا کا سبق ملا ہو، وہ امام علیہ السلام کی یاد منا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو تسلیم و رضا کا سبق نہیں ملا ان کو امام علیہ السلام کی یاد سے کیا واسطہ؟ امام علیہ السلام کی یاد کوئی نیریٹو نہیں، کوئی واقعہ نہیں، داستان نہیں ہے، بیانیہ نہیں ہے، رونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس خیال میں ڈھل جانے کا نام ہے۔ اگر آپ اس خیال میں ڈھل جاؤ تو پھر آپ کو بات سمجھ آ سکتی ہے۔ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ دور یزید کا دور ہے، تو یزید کا ذکر یا کسی کو یزید کہنا یا کسی ملک کی حکومت میں کسی یزید کو دریافت کرنا یہ اس شخص کا کام ہے جو امام بن کے آیا ہو اور جو جان پیش کر سکے۔ ایسا شخص کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص جھوٹا ہے، اور وہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہہ سکتا ہے، صرف وہ یہ شہادت دے سکتا ہے، اور شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، اور امام علی مقام علیہ السلام نے وہ گواہی پیش کی ہے جو کائنات میں آج تک سند ہے۔ ان کی شہادت ایک معتبر شہادت ہے اور وہ جاننے والے ہیں اور پہچاننے والے ہیں۔ وہ خاندان ہی ایسا ہے کہ جس نے نبوت پر اور رسالت پر جان نثاری کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ یہ علی علیہ السلام کے کنبے کی بات ہو رہی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے خود شہادت پائی، کیا ان کے پاس طاقت تھی؟ آپ خود جانتے ہو کہ ذوالفقار ان کے پاس تھی۔ جو لوگ جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سارا عرفان حضرت علی علیہ السلام بانٹتے ہیں، اور دور کی بات جاننے والے ہیں، چاہے وہ تاریخی ہو یا جغرافیائی۔ مثلا 1400 سال کے بعد کے واقعات بھی وہ آپ سے ڈیل کر سکتے ہیں، یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے یاد کرنے والے کی پکار کو آج بھی سنتے ہیں۔ وہ اتنی طاقت والے ہیں کہ اقبال رحمت اللہ نے کہا تھا، جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ اور یہ بھی کہا کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک سردائے شبیری، ایک ضرب ید الہی۔ اب آپ یہ دیکھو کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، خنجر کے لگنے میں اور جان کے نکلنے میں آپ کے پاس دو لفظ کہنے کا اختیار تھا۔ آپ اس دوران اللہ سے کوئی بات کر سکتے تھے، یا اسلام کے لیے دعا کر سکتے تھے، یا بچوں کو کوئی وصیت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے دو لفظ یہ کہے کہ میں نے اپنے قاتل کو معاف کیا۔ جتنی طاقت والی وہ ذات تھی اس سے زیادہ طاقتور یہ بات انہوں نے کہہ دی۔ اس کو کہتے ہیں شہادت اور اسے کہتے ہیں امامت۔ اگر تم اپنے دشمن یا اپنے قاتل کو معاف نہیں کر سکتے تو تمہیں امام علیہ السلام کا نام لینے کا کوئی حق نہیں۔ علی علیہ السلام ان لوگوں کے امام ہیں جنہوں نے اپنے قاتلوں کو معاف کر دیا، اور ان لوگوں کے امام ہیں جنہوں نے اپنی قوت کے باوجود اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں خاموشی اختیار کی۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبوت کے ہیں تو علی علیہ السلام خاتم خلافت کے ہیں۔ خلافت آپ علیہ السلام پر ختم ہو گئی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بعد آنے کے باوجود سب سے بڑے ہیں تو وہ خلافت میں سب سے بعد آنے کے باوجود سب سے بڑے ہو سکتے ہیں۔ اس میں تفہیم اور تحقیق کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ روز ہی مشاعرے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑا شاعر آخر میں آتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ ان کو پہلے آنا چاہیے تھا، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو بعد میں آنا چاہیے تھا، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ جو امام علیہ السلام کی بات کو نہ مانے اور ان کے فیصلے کو نہ مانے وہ امام علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے جو فیصلے کر دیے ہیں تم ان فیصلوں کو کیسے جھٹلاتے ہو؟ قوت والا جو بات مان گیا وہ تمہیں بھی ماننی چاہیے۔ روحانی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بعد کا مقام کیوں قبول فرمایا؟ آپ علیہ السلام کو تو پہلے آنا چاہیے تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں آئے ہیں، میں پہلے کیسے آ جاتا؟ لیکن مجھ سے پہلے مقام بھی اپنا ہی مقام ہے۔ اسلام تو ایک ہے اور تم نے اسلام میں بیفرکیشن کر دی،
تفریق کر دی۔ تمہارا امام علیہ السلام کی یاد منانے سے کوئی تعلق نہیں۔ غلام یزید کہنے والے دوزخ میں جائیں گے۔ جن لوگوں نے یہ نام رکھا یا کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا ولیمہ محرم میں کروں گا، وہ سیدھا سادہ لعنتی ہے۔ مسلمانوں کی جو تاریخی جذبات ہیں، چاہے وہ حقیقی نہ بھی ہوں، ان جذبات کو مجروح کرنے والا عرفان نہیں پا سکتا۔ اس شخص کو علم تو مل سکتا ہے لیکن عرفان نہیں مل سکتا۔ تو تمام طاقتوں کے باوجود حضرت علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی اپنی شہادت، امام حسن علیہ السلام کی شہادت، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اسلام پر جانثاری کے یہ عظیم الشان اور یہ عظیم واقعات ہی دراصل اسلام کی اصل قوت ہیں۔ تو آپ اسلام کی اصل قوت کو نہیں پہچانتے اور امام علیہ السلام کی یاد کو تقریب کے طور پر مناتے ہو اور ریچول کے طور پر مناتے ہو۔ یعنی محرم آ گیا، لباس کالا کر لیا، واقعات خراب کر لیے، خیال کہیں اور نظر کہیں، دل افسردہ اور نظریں ادھر ادھر۔ ان تمام واقعات میں بڑی احتیاط چاہیے۔ غم کو غصہ نہ بناؤ۔ جو شخص غم کو غصہ نہ بنائے وہ امام علیہ السلام کا ساتھی ہے۔ غم کو غصہ بنانے والے نہ امام علیہ السلام کے ساتھی ہیں اور نہ اسلام کے ساتھی ہیں۔ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا اور جو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بیٹا یا بھائی اللہ نے فوت کیا ہے تو اب وہ جھگڑا کس سے کرے گا؟ امام علیہ السلام کی عظمت شہادت کے مقام تک پہنچنے کی وجہ سے ہے اور تم انہیں اس مقام سے بچانا چاہتے ہو۔ سال کے بعد امام علیہ السلام کا غم مناتے ہو۔ اگر امام علیہ السلام کا غم ہے تو ہمہ حال منایا کرو۔ کربلا آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ کربلا یزید کے خلاف جہاد کے عزم میں ہونی چاہیے۔ کربلا صداقت میں ہونی چاہیے، احسار میں ہونی چاہیے اور تسلیم و رضا میں ہونی چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نثار ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر یہ واقعات نہیں ہیں تو پتہ نہیں پھر آپ کیا مانتے رہتے ہو۔ آپ اس طرف رجوع کرو۔ رجوع کرنے والوں نے کربلا سنی نہیں بلکہ کربلا دیکھی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو کربلا دیکھنے کی دعا کیا کرو اور دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں کربلا دکھا اور کربلا کا فیض دکھا اور کربلا والوں سے ہمیں نسبت عطا فرما۔ باقی جو واقعہ ہے وہ تو کتابوں میں موجود ہے اور ہر سال بیان ہوتا رہے گا، اور بیان کرنے والا ہر دفعہ آپ کو نئی بات بتائے گا اور یوں کہانی چلتی جا رہی ہے۔ بیان کرنے والا غم کو سامعین پر تھرست کرتا جائے گا۔ غم کو تھرست نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح امام علی مقام علیہ السلام اللہ کی رضا کے وارث ہیں، اسی طرح امام علیہ السلام کے غم کے بھی وارث پیدا ہوتے ہیں، جو کہ پڑھنے سے نہیں بنتے۔ وہ ان کی طرف سے خود بخود توجہ ہوتی ہے اور عنایت ہوتی ہے اور رہنمائی ہوتی ہے، اور آپ علیہ السلام کے فالوور آپ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے چاہنے والے آپ علیہ السلام کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ جو چاہنے والا اور ماننے والا نہیں ہے وہ یاد کیا منائے گا؟ اس لیے آپ امام علیہ السلام کے فنکشن کو، عمل کو مانو اور پہچانو۔ اس طرح پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ دعا کرو کہ آپ کو کچھ عرفان مل جائے۔ عرفان مل گیا تو پھر آپ کو یاد آئے گی۔ سنی ہوئی بات آپ کہاں تک یاد رکھو گے؟ آپ اتنی بات یاد رکھو کہ داغے سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے۔ تو امام حسین علیہ السلام عالی مقام کا سجدہ کائنات میں ایک ایسا سجدہ ہے کہ جو نہ آج تک کسی نے کیا اور نہ ایسا سجدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو کسی اور کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ کلمہ حق کہنے میں کوئی بھی رکاوٹ آگے نہیں آئی۔ یہ ایک ایسا نارم اور ایسا سٹینڈرڈ ہے کہ عرفان کے قافلے یہاں سے چلتے ہیں۔ یہ اشاق کی کہانی ہے۔ سامع شاہد نہیں ہو سکتا بلکہ دیکھنے والا شاہد ہوتا ہے۔ اگر شاہد نہ ہو تو غم میں شریک نہیں ہو سکتا۔ بس یہ بات یاد رکھنا کہ سامع شریک نہیں ہے، بغیر مشاہدے کے ذاکر شریک نہیں ہے۔ یہ صرف مشاہدے کی کہانی ہے۔